کہ اس بات سے مجھے کافی پرانی بات یاد آ گئی. میرا خیال 87 کا شاید واقعہ ہے وہ, کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک آرگنائزیشن تھی, نقشبندیہ فاؤنڈیشن. یہ کچھ ڈاکٹر حضرات نے قائم کی تھی وہاں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی کچھ لیکچرز ہم نے یہاں ارینج کیے ہیں کہ آپ گفتگو کر لیجئے. تو ان کی بنیاد یہ تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں جو امریکی نوجوان ہے وہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ جاننا چاہتا ہے, لیکن ان کے جاننے کا سلسلہ اور طریقہ ذرا سا اس سے مختلف ہے جو پاکستان میں ہے. یہ لوگ بہت ووکل ہیں اور وہ ہچکچاتے نہیں کسی قسم کا بھی سوال کرنے سے. تو جن حضرات کو ہم یہاں لے کر آئے, یا تو وہ شارٹ ٹیمپرڈ تھے کہ وہ سوال سنتے ہی وہ بھڑک اٹھے, نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بگڑا. کچھ بہت اچھے صاحب علم آئے لیکن وہ یہاں کی زبان اور یہاں کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے. تو ان بیچاروں نے اپنی کسی کوشش تو کی لیکن وہ بارآور نہیں ہو پائی. تو آپ ایک کوشش کر دیکھیے. تو میرا تو سیدھا معاملہ ہے کہ صاحب مجھے کچھ آتا ہوگا تو میں کسی کو کچھ بتا پاؤں گا, تو میں تو خود ہی جاہل مطلق ہوں, تو بتاؤں گا کیا. ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ رو رہے ہیں میں ان کے گلے لگ کے اسی آواز میں رونا شروع کر دوں گا, یہ کر سکتا ہوں. تو شکاگو میں ایک ہال بک کروایا انہوں نے. تو جو آرگنائزر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب اس طرح سے یہ بندہ آپ کے سوالات کے جواب دے گا, لیکن آپ اپنے سوالوں کو ذرا تہذیب کے دائرے میں رکھیے. تو میں نے ان سے مائک پکڑ کر ان سے کہا کہ صاحب کوشچن آنسر سیشن شروع کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو میک اے ریکویسٹ ٹو یو. یو کین پٹ می اینی کوشچن ہاؤ ایور ولگر اٹ مے بی. پلیز فیل فری ٹو آسک می اینی تھنگ. تو وہاں سے ایک صاحب نے, جو امریکی تھے, نوجوان لڑکا بالکل, ان دونوں یہ فنڈامنٹلزم کا ہوا بہت سوار تھا ان کے ذہن پہ. تو یہ ایک سوال مجھ سے کہا کہ آپ لوگ وائی آر سو فنڈامنٹلسٹ. وہ اپنے خالص امریکی انداز میں اس نے لٹ دے ماری سر میں. اب ان کا یہ خیال تھا کہ شاید میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو. ڈیفینڈ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ڈیفینڈ تو اس وقت میں کروں اگر میں فنڈامنٹلسٹ ہوں. میں تو فنڈامنٹلسٹ ہوں ہی نہیں, تو ڈیفینڈ کس بات پہ کرنا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آئی وش آئی ور اے فنڈامنٹلسٹ. ایک بات یاد رکھیے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر دو مسلمان شخصیات پوجی جاتی ہیں, ورچوئل ورشپ ہوتی ہے ان کی, ایک مولانا روم اور ایک صلاح الدین ایوبی. ابھی ایٹ دی ٹرن آف میلینیم ایک انہوں نے لسٹ شائع کی, پرسنالٹیز آف دی میلینیم. اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی شاید 10ویں یا 11ویں نمبر پر ہے. اس نے ان کی ٹھکائی کی ہے, ان کو سبق سکھایا ہے صلاح الدین ایوبی نے, لیکن اس کے کردار کی وجہ سے یہ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں. تو میں نے اس کا ایک فائدہ اٹھایا اس دن. تو میں نے اس سے کہا کہ آئی وش وی کوڈ ہیو اونلی 10 فنڈامنٹلسٹ لائک صلاح الدین ایوبی. یس ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ. تو اس کے بعد میں نے انہیں گنوانا شروع کیا کہ صلاح الدین ایوبی واز اے فنڈامنٹلسٹ. دیٹس وائی when he was engaged in a duel with Richard the Lionheart, اور ریچرڈ دی لائن ہارٹ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اس نے ہاتھ روک لیا تھا صلاح الدین ایوبی نے, بجائے اس کی کہ ریچرڈ دی لائن ہارٹ کو اگر وہ موقع ملتا تو صلاح الدین ایوبی کی گردن اڑا دیتا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ روکا اور اپنے اسلحہ خانے سے ایک نئی تلوار منگوا کے ریچرڈ کو دے کر اس نے کہا کہ اب دوبارہ شروع کرو ڈیول. وہ فنڈامنٹلسٹ تھا. اسی طرح صلاح الدین ایوبی فنڈامنٹلسٹ تھا. تو ایک جنگ میں جب وہ اپنی کمانڈ پوسٹ سے
نظارہ کر رہا تھا بیٹل فیلڈ کا، تو اس نے دیکھا کہ میری کیولری کا ایک آفسر رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ انگیج ہوا ہے، اور ایک اور سپاہی نے آ کے تلوار سے رچرڈ دی لائن ہارٹ کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے شاہی استبل سے اپنے ذاتی استعمال کا گھوڑا منگوایا اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کو بھیج دیا کہ اس پر سوار ہو کے میرے افسر سے لڑو۔ ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ۔ اور اسی طرح جب رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا اور اس کا علاج ممکن نہیں رہا انگلینڈ میں، صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی، تو اس نے اپنا پرسنل فزیشین بھیج دیا تھا انگلینڈ، جو وہاں 3 مہینے سے زیادہ رہا اور اس کا علاج کرتا رہا۔ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ صحتیاب ہو گیا تو وہ واپس لوٹ کے آیا۔ وہ فنڈامنٹلسٹ تھا۔ اسی طرح وہ چیف جسٹس فنڈامنٹلسٹ تھا جس نے یروشلم واپس کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ آئی وش آئی ور اے فنڈامنٹلسٹ۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سوچ اگر ہماری برقرار رہ جائے جو 1400 سال پہلے تھی، تو ہمارے 90% مسائل حل ہو چکے ہوئے ہوتے۔ یہ جو کچھ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اسلام کا مالی نظام ہے کیا؟ کبھی اس کو پرکھ کے دیکھیے، اسلام کے معاشی نظام کو۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف خدا پر اور ذمہ داری کے احساس پر ہے۔ یہ 2 اس کے بیسک رولز ہیں۔ زکوٰۃ یس آبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، وہ آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ذرا مجھے بتائیے آپ، سود کیوں نہیں اسلام میں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے فالوورز کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جہاں ہر آدمی دوسرے کی مدد کرنے میں سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ قرض حسنہ کا کنسپٹ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ تو وہ جو قلب پلٹتے ہیں اسلام میں، یہ تو بنیاد ہی اس پر ہے۔ تو 1400 سال پہلے تو ہمارے قلب پلٹ دیے گئے تھے، تو وہ اگر سوچ باقی رہ جائے تو پھر چاہیے کیا؟ پھر اس کے جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں سائنسی ترقی کے نتیجے میں، کمیونیکیشن کی ترقی کے نتیجے میں، اور پوری دنیا جو مشہور چیز ہے کہ ایک ولیج بن گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ڈائنامکس دوز ول بی میٹ ود ویری کمفرٹیبلی۔ وی وونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اور جتنے ڈائنامکس وہ ہیں اتنے ہی ڈائنامک اسلام کا